الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الامجد النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یسمعون صلوات پڑھو محمد سورہ روم کی 23ویں آیہ کریمہ جس میں پروردگار عالم اپنی ذی شعور مخلوقات سے اس طریقے سے مخاطب ہے کہ دیکھو اس کی آیتوں میں سے نشانیوں میں سے ایک آیت اور ایک نشانی یہ ہے کہ تم رات اور دن میں سوتے ہو اور سونے کے بعد فضل خدا کی تلاش میں نکل جاتے ہو. اس چیز میں سننے والی قوم کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. عزیزان محترم، یہ ہمارا سونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طریقے سے سونے میں خواب دیکھنا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم اور بڑی نشانی ہے. چونکہ خواب ایک ایسا میسج ہے جس کے ذریعے سے ہم جان لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر کون سی مصیبت آنے والی ہے، اور کبھی یہ جان لیتے ہیں کہ زمانہ آئندہ میں ہم سے کون سی نعمت مختص ہونے والی ہے. خواب بہت اہم چیز ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تھے تو آپ کا سب سے پہلا سوال مسجد کے نمازیوں سے اور اپنے اصحاب سے یہ ہوتا تھا فَهَلْ مِن مُبَشِّرَاتٍ، کیا تم میں سے کسی نے بشارت آمیز خواب دیکھا ہے؟ چونکہ آپ کا دو مقصد ہوتا تھا اس سے. ایک مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ جو نعمت کسی بندہ خدا نے، کسی میرے صحابی نے خواب میں دیکھی ہے، اس کی اطلاع سب کو ہو جائے.
اور دوسرا اور حقیقی آپ کا ہدف یہ ہوتا تھا کہ سچے خواب کے ذریعے سے سچے مسلمان ہونے کی آپ شناخت کر سکیں. چونکہ میں نے اس حدیث شریف کو پڑھا تھا کہ حضور پاک نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو صاحبان خرد ہیں، اولو النہا ہیں. کسی صحابی نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ یہ اولو النہا اور صاحبان خرد لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اولو الاحلام الصادقہ، جن کے خواب سچے ہوتے ہیں وہ اولو النہا ہوتے ہیں، صاحبان خرد ہوتے ہیں، صاحبان ذکر ہوتے ہیں، صاحبان فکر ہوتے ہیں. پھر آپ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ رویا صادقہ جزء من النبوہ، سچا مومن کا خواب نبوت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے. دوسری حدیث میں اس طریقے سے کہا گیا کہ مومن کا سچا خواب نبوت کے حصوں میں سے 70واں حصہ ہے. بھائی نبی ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کے اوپر جبریل نازل ہوں، نہیں. اکثر جو نبی کو وحی ہوتی ہے وہ حالت خواب میں ہوتی ہے. اسی لیے رویا الانبیاء وحیٌ، روایت نے کہا نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. آخر یہ علم خواب حاصل کیسے ہو؟ ہم عالم خواب میں کبھی اونٹ دیکھتے ہیں، کبھی بکریاں دیکھتے ہیں، کبھی چاند دیکھتے ہیں، کبھی سورج دیکھتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں بادلوں میں پرواز کر رہے ہیں، کبھی دیکھ رہے ہیں کہ دریاؤں میں غرق ہو رہے ہیں. یہ سارے خواب ہمارے ہیں. ہر خواب کی تعبیر ہے، ہر خواب ایک میسج ہے ہمارے لیے. آخر ہم علم خواب کو سیکھیں کیسے؟ علم خواب کو جانیں کیسے؟ تو علم خواب کے دو اہم طریقے ہیں جاننے کے. علماء کرام فرماتے ہیں ایک طریقہ وہبی ہے اور دوسرا طریقہ کسبی ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ علم خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، یہ ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو اتار دیتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ مخصوص کرتا ہے اپنے بندوں کو، علم خواب ان کو عطا کرتا ہے، علم خواب ان کو دیتا ہے. جیسے جناب یوسف نبی تھے. دیکھیے ہر نبی ہر رسول بقدر ضرورت علم خواب جانتا ہے، لیکن بعض انبیاء کا معجزہ اللہ نے علم خواب کو قرار دیا تھا، جن میں سے جناب یوسف نبی تھے. بچپنے میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور شمس و قمر مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو جناب یعقوب نبی تھے، اتنا علم خواب جانتے تھے کہ اپنے بیٹے کے خواب کی تعبیر آپ نے بتائی، اور پھر یہ کہا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بتانا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے لیے مکر و فریب کے جال بنیں گے. اور بیٹا شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ہی. اس کے بعد جناب یعقوب نے کہا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. بیٹا یوسف، زمانہ آئندہ میں اللہ تعالیٰ تم کو نبوت کے عہدے سے سرفراز کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں تعبیر خواب کا علم دے گا. غور کیجیے، جناب یوسف کے پاس جو علم خواب آیا وہ خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے. بعض لوگوں کے رخ میری طرف ہیں، یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آنے والے زمانے میں
اللہ آپ کو نبی بنائے گا، نہیں۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ النبی نبی ولو کان فی بطن امہ، نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ شکم مادر ہی میں کیوں نہ ہو، لیکن یہ دنیا اس طریقے سے ہے کہ نبی آتے ہی ساتھ اعلان نبوت نہیں کرتا ہے۔ خود ہمارے نبی نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا ہے۔ تو مصلحت ہوتی ہے، تو اس مصلحت کے تحت جناب یعقوب یوسف سے کہہ رہے ہیں آنے والے زمانے میں تم اعلان نبوت کرو گے، تم تو پیدائشی نبی ہو ہی، لیکن جب مدارج مکمل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں منتخب کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ تو یہ ہے علم خواب جو حاصل ہوتا ہے اس کا پہلا درجہ یا پہلی قسم کہہ لیجیے، یہ علم وہبی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ علم خواب اس کے دل میں اتار دیتا ہے۔ ہمارے ائمہ اولیاء خدا جتنے بھی گزرے ہیں وہ علم خواب جانتے تھے، اور یہ علم خواب ان کا خدا کی طرف سے تھا۔ اور علم خواب حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ جو علم کسبی ہے، یعنی محنت کے ذریعے، مشقت کے ذریعے، زحمت کے ذریعے آپ علم خواب کو حاصل کیجیے۔ جیسے اور علوم ہیں، علوم کسبی، وہ کیسے ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں قرآن اور حدیث کا انسان مطالعہ کرے، آیات کو حفظ کرے اور اس کے معنی کو سمجھے۔ اسی طریقے سے حدیث پیغمبر جو متواتر ہیں، جن کے بارے میں یقین ہے یہ سچی حدیثیں ہیں، حضور سے صادر ہوئی ہیں، ان کے ظاہری اور باطنی معنوں کو ہم سمجھیں۔ دیکھیے قرآن ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اس جملے کو سید رضی نے نہج البلاغہ میں بھی نقل کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر انیق ہے، لبھا لینے والا ہے۔ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، ہر فرقہ کہتا ہے ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، اور سب کی دلیلیں اسی قرآن میں مل جائیں گی۔ ظاہرہ انیق، کھینچ لیتا ہے سب کو، جذابیت ہے قرآن کے اندر، لیکن وہ باطنہ عمیق، اس کا باطن جو ہے بہت گہرا ہے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، جس کے حقیقی معنی کو یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ تو جس طریقے سے قرآن کا ظاہر و باطن ہے، اسی طریقے سے حدیث کا ظاہر و باطن ہے۔ اگر انسان قرآن کے ظاہر و باطن کو سمجھ لے، سنت پیغمبر کے ظاہر و باطن کو سمجھ لے، اور اس کا ذوق صحیح و سالم ہے، تو وہ علم خواب کو بقدر ضرورت حاصل کر لے گا۔ چونکہ میں نے بارہا مجالس میں کہا کہ قرآن و حدیث میں جتنی مثالیں دی گئی ہیں سب اس دنیا کی ہیں جو عالم خواب میں دکھائی دیتی ہیں، یا وہ دنیا جو مرنے کے بعد ہمارے سامنے آئے گی۔ آپ اسے جو کہہ لیجئے، عالم برزخ کہہ لیجئے، عالم مثال کہہ لیجئے، عالم ملکوت کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے۔ تو قرآن نے جتنی مثالیں دی ہیں، جب خواب دیکھیں تو ہم غور کریں کہ قرآن میں ہمارے خواب کا تذکرہ کہاں ہے، کس آیت سے ٹچ ہے ہمارا خواب۔ دیکھیے میں مثال دوں، علم خواب کے ہمارے ایک عالم ہیں آل عصفور، جنہوں نے عربی زبان میں کتاب لکھی بلغت شیعۃ الکرام فی رؤیۃ المنام۔ اس کتاب میں انہوں نے علم خواب کے سلسلے میں بحث کرتے کرتے کہا کہ اگر کوئی انسان خواب میں یہ دیکھے کہ میں کپڑا پہن رہا ہوں
میں لباس کو زیب تن کر رہا ہوں، اگر وہ مجرد ہے تو یہ خواب اس بات کا میسج ہے کہ اس کی شادی بہت جلدی ہونے والی ہے۔ غور کیجیے، کیا رابطہ ہے شادی کا کپڑا پہننے سے؟ ہم نے عالم خواب میں دیکھا کہ ہم لباس پہن رہے ہیں۔ آل عصفور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان مجرد ہے، خواہ وہ مرد ہو یا زن ہو، تو اس کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ تم عنقریب متاہل ہو جاؤ گے، معیل ہو جاؤ گے۔ دلیل پوچھی گئی، اس کی دلیل کیا ہے کہ خواب میں ہم نے دیکھا کپڑا پہن رہے ہیں، عالم بیداری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جوان کی شادی ہونے والی ہے، قرآن سے دلیل دیجئے۔ انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں مرد و زن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ لہٰذا اگر خواب میں ہم نے دیکھا کہ ہم لباس پہن رہے ہیں تو یہ اس بات کا میسج ہے کہ اگر ہم مجرد ہیں تو ہم معیل ہونے والے ہیں۔ بعض لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، اگر معیل خواب میں دیکھ لے تو کیا اس کی دوسری شادی ہونے والی ہے؟ صلوات پڑھے پر محمد وعلیہ۔ تو عزیزو، یہ علم ایسا ہے، خدا داد علم ہے۔ جناب دانیال پیغمبر انہی انبیاء میں سے ہیں جن کو اللہ نے انہیں علم خواب عطا فرمایا۔ جناب دانیال نبی کا زمانہ جناب عیسیٰ سے 700 سال پہلے کا ہے۔ آپ فلسطین کے باشندے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب جناب یعقوب نبی سے ملتا ہے۔ آپ کی بڑی عظمت ہے، حتیٰ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَى زِيَارَتِي، جو میری زیارت پہ قدرت نہیں رکھتا کہ مدینے آئے اور میرے قبر کی زیارت کرے، فَلْيَزُرْ قَبْرَ أَخِي دانیال، تو اس کو چاہیے میرے دینی بھائی اور صنفی بھائی دانیال کی زیارت کرے۔ جناب دانیال کی قبر اسی ایران میں ہے، شہر شوش میں، زائروں کی بھیڑ اس کے اوپر ہوتی۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من زارا اخی دانیال کمن زارنی، جس نے میرے بھائی دانیال کی زیارت شوش میں کی، گویا اس نے میری زیارت کوفے آ کے کی۔ جناب دانیال بڑے باعظمت نبی ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جناب دانیال پیغمبر اسلام کی طرح رو بقبلہ دفن ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 2 نبی وہ ہیں جو رو بقبلہ دفن ہیں، ایک ہمارے نبی اور ایک جناب دانیال۔ لیکن جتنے اور انبیاء ہیں ان 2 نبی کے علاوہ، ان سب کا رخ قبر میں بیت المقدس کی طرف ہے، ان سب کا رخ بیت المقدس کی طرف۔ لیکن جناب دانیال وہ ہیں کہ ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ سن 16 ہجری میں جو اسلام اور اہل فارس کی آخری جنگ تھی، جسے جنگ شوشتر کے نام سے تاریخ میں جانتے ہیں، اس جنگ کے بعد جب اسلامی کمانڈر مدینے کی طرف واپس ہو رہا تھا تو اس کا گزر شہر شوش سے ہوا۔ اس نے دیکھا بہت سے لوگ جمع ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کسی نے کہا جا کے آپ خود ہی دیکھیے، بات بڑی اہم ہے۔
جب یہ کمانڈر مجمع کے قریب آیا تو اس نے دیکھا ان لوگوں کے پاس شیشے کے تابوت میں مومیائی شدہ ایک جنازہ ہے۔ کمانڈر نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ کہا کتنی مدت سے تمہارے پاس یہ جنازہ ہے؟ کہا کئی نسل گزر گئی ہے، یہ جنازہ ہم کو وراثت میں ملتا چلا آ رہا ہے۔ کہا اس جنازے کی خاصیت کیا ہے؟ کہا حضور اس کی خاصیت یہ ہے جب خشک سالی ہوتی ہے، ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم جنازے کو شیشے کے تابوت سے باہر لاتے ہیں۔ جیسے ہی جنازہ باہر آتا ہے بارش شروع ہو جاتی ہے، اور جتنی بارش کی ضرورت ہم کو ہوتی ہے، جب ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو ہم اس مومیائی شدہ جنازے کو پھر شیشے کے تابوت میں رکھ دیتے ہیں، بارش بند ہو جاتی ہے۔ یہ اس جنازے کی کرامت ہے۔ ایک مرتبہ اس کمانڈر کا دماغ گھما کہ ہم اسلام پھیلانے یہاں آئے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جنازہ پرستی ہو جائے، بت پرستی ہو جائے۔ اس نے جنازے کو چھیننا چاہا لیکن رک گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازہ مقدس جنازہ ہو اور جنازے کی بھی توہین میں نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کچھ سوچ کے اس نے حاکم دوم کے پاس خط لکھا، چونکہ وہی اس وقت وہ حاکم تھے۔ ان کے پاس لکھا کہ ہم مدینے واپس آ رہے تھے، لیکن جب شہر شوش سے گزرے تو ایسا جنازہ ہم کو ملا ہے، مومیائی شدہ ہے، کئی سو سال کا وہ جنازہ ہے، اور لوگ اس کی خصوصیت یہ بتا رہے ہیں کہ جب اس کو تابوت سے باہر لایا جاتا ہے تو بارش ہونے لگتی ہے، جب تابوت کے اندر رکھ دیا جاتا ہے بارش ختم ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیے یہ جنازہ کس کا ہے اور اس جنازے کے بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ اس کو اپنے ساتھ لیتے آئیں، اس کو کہیں دفن کر دیں، کیا کریں آخر اس جنازے کا؟ لکھا ہے جب یہ خط مدینے پہنچا اور حاکم نے خط پڑھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں کیا جانوں کس کا جنازہ ہے، میرے پاس علم غیب تھوڑی نہ ہے۔ اپنے حوالی و موالی سے کہا بتاؤ اس مسئلے کا حل کون کرے گا؟ کسی نے کہا بلاؤ صاحب علم لدنی کو، یہ بہت بڑی مشکل ہے، اس کو بجز مشکل کشا کے کوئی آسان نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ مولا کو بلایا گیا، مولا آئے، حاکم نے کہا آپ بتائیے جنازہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے کمانڈر نے ایران سے خط بھیجا ہے، ایسا جنازہ ملا ہے، اور جس کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے جب اس کو شیشے کے تابوت سے باہر نکالا جاتا ہے تو بارش ہونے لگتی، جب اندر ڈال دیا جاتا ہے بارش ختم ہو جاتی۔ یہ کس کا جنازہ ہے؟ اللہ علیہ مشکلات آپ بتائیں۔ مولا نے فرمایا یہ جنازہ میرے بھائی دانیال نبی کا ہے۔ کہا اس کو کریں کیا؟ کہا کمانڈر کو لکھو کہ انہیں اسلامی طریقے سے غسل دیں، کفن دیں اور وہیں شوش میں ان کو دفن کر دیں۔ بس عزیزو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ مسند نبی ہر ایک کو زیب نہیں دیتی ہے، مسند نبی اس کو زیب دیتی ہے جس کے پاس علم نبی موجود ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ تو یہ دانیال نبی ہیں جن کو اللہ نے علم خواب عطا کیا ہے، فلسطین کے رہنے والے تھے، جناب یعقوب کی نسل سے ہیں۔ لکھا ہے اور سرزمین بابل کا بادشاہ بخت نصر، اس نے فلسطین پہ حملہ کیا اور 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کیا
بچوں کو اسیر کر کے بابل لائے۔ انہی بچوں میں سے ایک بچہ جناب دانیال نبی تھے، جن کی عمر کل 12 سال کی اس زمانے میں تھی۔ لیکن آپ کا علم اتنا زیادہ تھا، آپ حکمت میں اتنے ماہر تھے کہ چند دنوں میں جتنے بھی ارض بابل کے حکما تھے، رمال تھے، علم خواب کے دانشور تھے، سب نے آپ کے سامنے اسلحہ ڈال دیا، آپ کو بزرگ مان لیا۔ بخت نصر نے اپنی حکومت کے دوسرے سال خواب میں دیکھا، اور ایک بہت ہی اہم خواب تھا، عجیب و غریب خواب تھا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد بخت نصر پوری رات وحشت کی وجہ سے سو نہیں پایا۔ صبح نمودار ہوئی، تخت سلطنت پہ بیٹھا، کہا تمام جادوگروں، رمالوں، طالبینوں، نجومیوں اور علم خواب کے دانشمندوں کو جمع کیا جائے۔ سب کے سب جب جمع ہو گئے، بخت نصر نے کہا میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس کی تعبیر بیان کرو۔ ان لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بادشاہ سلامت، بسم اللہ، خواب بیان کیجیے۔ بخت نصر مسکرایا اور مسکرا کے کہا اگر میں خواب کو بیان کر دوں اور پھر تم اس کی تعبیر بتاؤ تو مجھے کیسے علم ہوگا کہ تم نے سچی تعبیر بتائی ہے یا جھوٹی تعبیر بتائی؟ اگر تم سچے علم خواب کے عالم ہو تو پہلے میرے خواب کو بتاؤ، اس کے بعد اس کی تعبیر بتانا۔ ان لوگوں نے سر جھکا لیا، کہا حضور خواب کو جز اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے، ہم لوگ بندے ہیں، ہم تعبیر بتا سکتے ہیں، خواب نہیں بتا سکتے۔ اس نے کچھ نہیں، بہت دنوں سے میں تم کو تنخواہ دے رہا ہوں، حقوق دے رہا ہوں، اسی لیے کہ تم ہمارے خواب کی تعبیر بیان کرو، اور مجھے اس وقت یقین ہوگا کہ تم نے سچی تعبیر بیان کی جب تم میرے خواب کو بیان کرو کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، ہم خواب نہیں بیان کر سکتے، ہم صرف تعبیر بیان کر سکتے ہیں۔ بخت نصر نے حکم صادر کر دیا جتنے بھی علم خواب کے دانشمند ہیں، رمال ہیں، طالبین ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے۔ یہ آج تک حرام کا کھا رہے تھے، ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ یہ حکم صادر ہو گیا، اور اس میں جناب دانیال بھی شامل تھے۔ اتفاق سے اس وقت جناب دانیال دربار میں نہیں تھے۔ یہ خبر جب جناب دانیال کو معلوم ہوئی کہ ظالم بادشاہ نے تمام علم خواب کے علماء کے قتل کا حکم صادر کر دیا ہے، تو آپ فوراً بادشاہ کے پاس آئے، بخت نصر کے پاس آئے اور کہا آپ کا چاہنا کیا ہے، آپ کی خواست کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہا تم بھی انہی میں سے ہو، علم خواب کے دانشوروں میں سے؟ کہا ہاں۔ کہا بتاؤ میں نے خواب کیا دیکھا ہے، پھر اس کی تعبیر بتاؤ۔ جناب دانیال نبی نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، کل صبح انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ آپ کا خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ اور یہ مہلت صرف میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، جتنے بھی علم خواب کے دانشور ہیں، رمال ہیں، طالبین ہیں، سب کو یہ مہلت دی جائے۔ کہا کوئی بات نہیں، ایک رات کا معاملہ ہے، کل صبح تک تم لوگ زندہ رہ لو، اور اگر کل صبح تک تم لوگوں نے میرے خواب اور اس کی تعبیر کو بیان نہیں کیا تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ جناب دانیال گھر پہ آئے، مصلی عبادت بچھا دیا، بارگاہ خدا میں گریہ کیا، خدایا تو بتا دے کہ ظالم بادشاہ نے عالم خواب میں کیا دیکھا ہے۔ بادشاہ کے خواب کا راز جناب دانیال پہ منکشف ہو گیا، اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ بخت نصر نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ صبح نمودار ہوئی، جناب دانیال نبی بخت نصر کے پاس آئے اور کہا اے بادشاہ، یہ جو آپ کی خواست ہے
اس کو کوئی بندہ تکمیل نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایک خدا ہے جو پراسرار ہے اور تمام اسرار کو جانتا ہے، ہماری فکروں کے اندر کیا گزرتا ہے وہ جانتا ہے، ہمارے سینوں کے اندر کیا ہے وہ خدا جانتا ہے، ہم عالم بیداری میں کیسا سوچتے ہیں وہ بھی خدا جانتا ہے، ہم عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارا خدا جانتا ہے، اور اسی خدا نے اس راز کو ہمارے اوپر فاش کیا کہ آپ نے خواب کیا دیکھا ہے۔ دیکھیے، یہ نبی ہیں، صرف عالم علم خواب نہیں تھے، پہلے اپنے خدا کا تعارف کرایا اور کہا میرا خدا، سب ملا کے میں تجھے خدا بھی نہیں مانتا ہوں، یہ بھی عقیدہ آپ نے واضح کیا۔ لیکن حق ایسا ہوتا ہے جو ہر جگہ سر چڑھ کے بولتا ہے، ظالموں کے آگے سر خم نہیں کرتا ہے۔ جناب دانیال نے کہا، اے بادشاہ، تو نے عالم خواب میں ایک بھیانک مجسمے کو دیکھا ہے جو چمک رہا تھا، جس کا سر سونے کا تھا، سینہ چاندی کا تھا، پیٹ تانبے کا تھا، رانیں لوہے کی تھی، اور پنجوں کا بعض حصہ لوہے کا تھا اور بعض حصہ مٹی کا تھا۔ بادشاہ نے کہا، دانیال تم نے سچ کہا، میں نے یہی خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بھی آپ ہی اپنی زبان سے بیان کر دیں۔ جناب دانیال نے کہا، اے بادشاہ، یہ بادشاہت کا مجسمہ ہے جو تم کو عالم خواب میں دکھایا گیا ہے۔ تمہاری نسلوں میں جو بادشاہ ہوں گے، یہ 4 یا 5 نسل تک چلے گی آپ کی حکومت، پھر آپ کی شہنشاہیت ختم ہو جائے گی۔ یہ خواب آپ کا میسج ہے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ تانبا، یہ لوہا، یہ مٹی اور لوہے کا اختلاط کی حکومتوں کی طاقت کیسی ہوگی۔ اے بخت نصر، چونکہ تم شہنشاہوں کے شہنشاہ ہو، بادشاہوں کے بادشاہ ہو، لہٰذا اس مجسمہ حکومت کے سر تم ہو۔ تمہارے بعد جو حکومت آئے گی وہ تم سے کمزور ہوگی، ضعیف ہوگی، جو اس مجسمے کا سینہ ہے۔ اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ تانبے کی طریقے سے محکم ہوگی، قیمتی ہوگی، وہ پوری دنیا پہ چھا جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو چوتھی حکومت آئے گی جو لوہے کی شکل میں رانے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ حکومت بڑی ظالم و جابر ہوگی، لوہے کی طریقے سے ان کے دل سخت ہوں گے، وہ دنیا کو تارو مار کر دیں گے۔ اور جو تم نے یہ دیکھا کہ مجسمے کے پنجے کا بعض حصہ لوہے کا ہے اور بعض مٹی کا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ آخری حکومت آپ کی ہوگی، خاندان سلطنتی میں اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا اور لڑائیاں ہوں گی، اور لوگ آپس میں، خاندانی سلطنت والے آپس میں یہ چاہیں گے کہ حکومت کو بچایا جائے۔ وہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی لڑکیوں کو دوسروں کے حوالے کریں گے، ان کے ساتھ شادی کر دیں گے۔ لیکن اے بادشاہ، سیاست کے ذریعے انسانیت کے رشتے کو باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ آخر میں حکومت ختم ہو جائے گی، چاہے یہ لڑکیوں کی شادی اپنی کیوں نہ کر دیں۔ تو یہاں سے مزاج یہ ملتا ہے کہ لڑکی دے کر کسی بادشاہ کو بعد میں حکومت کا خواب دیکھنا، یہ بخت نصر کی خاندانی سیاست ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد۔
تو عزیزو یہاں سے مزاج یہ ملتا ہے، جہاں علم خواب خدا داد ہوتا ہے، خدا کی طرف سے اگر کسی نبی یا ولی خدا کو علم خواب عطا ہوتا ہے تو وہ صرف خواب نہیں بتاتا، خواب کے ساتھ وہ صرف تعبیر نہیں بتاتا بلکہ تعبیر کے ساتھ خواب کو بھی بتا دیتا ہے۔ اور اس روایت کو دارالسلام میں محدث نوری نے نقل کیا کہ جناب سلمان فارسی نقل کرتے ہیں، بعد نبی ایک بہت بڑا عیسائی عالم تھا، اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے جب سنا کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس نے اپنی کتابیں اٹھائی، اپنا علم ساتھ میں لیا، مدینے کی طرف اس غرض سے نکلا کہ چلے مدینے میں کسی مسلمان کو پکڑ کے اس سے بحث کریں گے، وہ ہم سے بحث نہیں کر پائے گا، میرے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، وہ زیر ہو جائے گا، جب وہ زیر ہو جائے گا تو پھر ہم اسلام کو زیر کر دیں گے، عیسائیوں کو سچا ثابت کر دیں گے۔ یہ سوچ کے وہ گھر سے نکلا، یہاں تک کہ مدینے آتا ہے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا یا علی، میں نے سنا ہے کہ آپ خلیفہ پیغمبر ہیں، آپ کے پاس علم نبی ہے، آپ رسول کے جانشین ہیں۔ کہا ہاں، میں رسول کا خلیفہ ہوں، میں رسول کا جانشین ہوں۔ کہا اگر ایسا ہے تو آپ معجزہ دکھائیے۔ توجہ، یہ عیسائی ہے لیکن اتنا جانتا ہے کہ جو نبی کی جگہ پہ آئے گا وہ ہم جیسا نہیں بلکہ نبی جیسا معجز نما ہوگا۔ کہا یا علی، اگر آپ سچے نبی کے وارث ہیں، خلیفہ ہیں، کیونکہ خلیفہ مستخلف کا آئینہ ہوتا ہے، تو آپ بھی نبی جیسے صاحب کرامت ہوں گے، صاحب معجزہ ہوں گے، آپ معجزہ دکھائیے۔ یہ مولا نے 2 معجزہ اس کو دکھایا، بیٹھے بیٹھے 2 معجزہ۔ کہا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں یا علی، تبھی یقین ہوگا کہ آپ سچے نبی کے وصی ہیں، اس کے خلیفہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خرجتا من بیتک ایھا النصرانی، اے نصرانی، جب تو گھر سے نکلا تھا تو تیرا ارادہ یہ تھا کہ ہم اسلام کو زیر کریں گے، مسلمانوں سے بحث کریں گے، جب کوئی مجھ سے بحث نہ کر پائے گا، سوال کا جواب نہیں دے پائے گا تو اسلام پست ہو جائے گا، عیسائیت کا پرچم گڑ جائے گا۔ یہ تو نے سوچا تھا، لیکن ابھی میرے سامنے یہ کہہ رہا ہے یا علی میں آپ کے پاس ہدایت کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے پاس رہنمائی کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے پاس استرشاد کے لیے آیا ہوں۔ نہیں، اصل میں تیرا ارادہ غلط تھا گھر سے نکلتے وقت۔ یعنی علی نے پہلا معجزہ یہ دکھا دیا کہ میں جانتا ہوں تیرا ارادہ کیا تھا۔ بھائی امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ارادوں کو جانتا ہے۔ اس عیسائی عالم نے سر جھکا دیا، کہا یا علی یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا ارادہ یہی تھا۔ کہا ایک معجزہ اور دکھائیے یا علی۔ کہا سن، جب تو گھر سے چلا تیرا ارادہ یہ تھا کہ میں کسی مسلمان سے بحث کروں گا، اسلام کی تذلیل کروں گا، لیکن تو فلاں جگہ سویا، رات ہو گئی تھی، تو فلاں جگہ سویا، اور جب سویا تو فرائتا فی المنام مقامی، تو نے خواب میں میری منزلت کو دیکھا، وَأُمِرْتَ فِيهِ بِاتِّبَاعِي، اور عالم خواب میں تجھے حکم دیا گیا کہ مدینے جا رہا ہے تو علی سے بحث مت کرنا بلکہ علی کی اطاعت کرنا، وَحُذِّرْتَ فِيهِ بِخِلَافِي، اور عالم خواب میں تجھے منع کیا گیا سب کی مخالفت کرنا لیکن علی کے خلاف مت جانا، چونکہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔
تو مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عیسائی فلاں مقام پہ تو سویا تو عالم خواب میں تو نے میری عظمت کو دیکھا، عالم خواب میں تجھے حکم دیا گیا کہ علی کا اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، عالم خواب میں تجھ سے کہا گیا علی کی مخالفت مت کرنا۔ بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی، یہ بات تو آپ وہ بتا رہے ہیں جس کو جز خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ آپ کو بندوں نے خلیفہ نہیں بلکہ اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو جس کو علم خواب خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ تعبیر خواب بھی بتاتا ہے اور خود خواب کو بھی وقت پڑھنے پہ بتا دیتا ہے۔ دیکھیے یہ خواب بہترین ذریعہ ہے معرفت الہی کا۔ یہ خواب ہمارے لیے میسج ہے کہ ہم کس عالم میں ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے، ہم کس مصیبت سے دوچار ہونے جا رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جب حسین ابن علی کا قافلہ قصر بنی مقاتل سے کوچ کرتا ہے اور مولا 1 گھنٹے کے فاصلے پہ ابھی تھے، یعنی قصر مقاتل سے نکلنے کے بعد 1 گھنٹہ ابھی گزرا تھا کہ حسین ابن علی گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے سو گئے، اور جب آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، بابا کے سامنے آئے، کہا بابا کلمہ استرجاع حق ہے، انا للہ حق ہے، لیکن بابا آپ تو ابھی سو رہے تھے، اچانک جاگے تو آپ کلمہ استرجاع اپنی زبان پہ کیوں جاری کر رہے ہیں؟ امام حسین کا بیٹا میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے عالم خواب میں دیکھا ایک منادی ندا دے رہا ہے القوم یسرون والمنایا یسرع الیہم، کہ یہ قافلہ حسینی موت کی طرف جا رہا ہے اور موت قافلہ حسینی کی طرف آ رہی ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ علی اکبر نے صرف ایک سوال کیا، اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حسین نے کہا بھلا بیٹا، اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو پھر حق پر کون ہوگا؟ جیسے علی اکبر نے حسین کے منہ سے یہ جملات سنے، مسکرا کے کہا بابا جب ہم حق پہ ہیں تو لا ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الیہ، جب ہم حق پہ ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت کی طرف جائیں یا موت ہماری طرف آئے۔ علی اکبر نے یہ جملہ کہہ کے اپنی ایمانی کیفیت کو واضح کر دیا۔ اے دنیا والو یہ نہ سمجھنا کربلا کے میدان میں علی اکبر جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں وہ خاندانی تعصب کی وجہ سے جا رہے ہیں، صرف اپنے باپ کا ساتھ دینے جا رہے ہیں۔ میں باپ کا ساتھ دینے نہیں بلکہ حق کا ساتھ دینے کربلا جا رہا ہوں۔ یہ ہیں علی اکبر جو سیرت و صورت میں، رفتار و گفتار میں رسول اسلام سے مشابہ تھے۔ اور جب روز عاشور نمودار ہوا، تمام اعزاء و اقارب شہید ہو گئے تو علی اکبر آئے، کہا بابا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ علامہ شوشتری لکھتے ہیں حسین کے سامنے اجازت دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ حسین نے علی اکبر کو اجازت تو دے دی مگر خود حالت احتضار میں آ گئے، اور پھر کہا بیٹا جا رہے ہو تو جاؤ سیدانیوں سے مل لو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، علماء فرماتے ہیں جب علی اکبر خیمے میں آئے ہیں
تو بیویوں نے علی اکبر کو حلقے میں لے لیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی یا اکبر ارحم علی غربتنا، بیٹا اکبر ہماری غریب الوطنی پہ ترس کھاؤ۔ بیٹا قاسم گئے واپس نہیں آئے، اون محمد گئے واپس نہیں آئے، عباس گئے واپس نہیں آئے، میرے لال تم بھی جا رہے ہو؟ میرے لال ایسا کرو کہ کوئی تدبیر ایسی نکل آئے، تم رک جاؤ۔ لکھا ہے کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا، اور آخر میں علی اکبر اس طریقے سے خیمے سے باہر آئے ہیں جس طریقے سے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ علی اکبر آئے، بابا ہم نے سب کو خدا حافظ کہہ دیا۔ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، چند قدم چلے، پھر رکے، کہا بابا میری ایک خواہش ہے، اس کو وصیت سمجھ لیجئے۔ نہ جانے علی اکبر نے جاتے وقت کیا کہا، حسین ابن علی نے علی اکبر کی بات سنی، تھر تھرائے، بدن میں راشا پیدا ہوا اور غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ علامہ فاضل بستامی امواج البکا میں لکھتے ہیں، ثانیہ زہرا جناب زینب فرماتی ہیں میں باپ اور بیٹے کی رخصتی دیکھ رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی علی اکبر بابا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور نہ جانے علی اکبر نے وقت آخر وقت رخصت میرے بھیا حسین سے کیا کہا کہ میرا بھیا برداشت نہ کر پایا، غش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں بچپن سے لے کے کربلا تک میں نے اپنے بھائی حسین کو کئی مرتبہ روتے ہوئے دیکھا، لیکن کبھی بھی میرا بھائی حسین روتے روتے غش کھا کے زمین پہ نہیں گرا۔ جب ماں سیدہ کی شہادت ہوئی تھی میرا بھائی حسین بہت رویا تھا، لیکن روتے روتے غش کھا کے زمین پہ نہیں گرا تھا۔ جب بابا علی کے سر پہ ضربت لگی تھی میرا بھائی حسین بہت رویا تھا، لیکن روتے روتے غش کھا کے زمین پہ نہیں گرا تھا۔ جب بھیا حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے تھے میرا بھائی حسین بہت رویا تھا، لیکن روتے روتے غش کھا کے زمین پہ نہیں گرا تھا۔ لیکن نہ جانے وقت رخصت علی اکبر نے کیا کہا، میرا بھائی غش کھا کے زمین پہ گر گیا، میں دوڑ کے گئی، بھیا کو سنبھالا، جب غشی سے افاقہ ہوا تو میں نے رو کے کہا بھیا وقت رخصت علی اکبر نے کیا کہہ دیا کہ آپ برداشت نہ کر پائے؟ کہا بہن نہ سن سکو گی، لیکن اگر سننا چاہتی ہو تو سنو۔ میرے اکبر نے وقت رخصت کہا بابا آپ امام ہیں، آپ سردار جنت ہیں، آپ سید الصابرین ہیں، میری شہادت کا غم آپ برداشت کر لیجئے گا، لیکن ہائے میری ماں ام لیلا جو امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، سردار جنت نہیں ہے، وہ میرے بعد زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ پائے گی، لہٰذا بابا جب تک آپ زندہ رہیے گا میری ماں کا خیال رکھیے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ علی اکبر مقتل میں آتے ہیں، جہاد شروع کیا، 160 لعینوں کو واصل جہنم کیا۔ اب اکبر بھی زخمی ہو گئے ہیں، زرہ کی کڑیوں سے خون ابل رہا ہے، خیمے کی طرف واپس آئے، کہا بابا اے کاش ایک جرعہ آب مل جاتا تو میں ان اشقیاء کو بتا دیتا کہ بنی ہاشم کے شیر کس طریقے سے جہاد کرتے ہیں، لیکن اللہ علماء فرماتے ہیں حسین اس پانی کے سوال کو سن کر پانی پانی ہو گئے۔ کہا بیٹا اکبر پانی کہاں میسر ہے؟ ہاتھ لسان کا، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی، فوراً کھینچ لی، کہا بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔
آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، میں آپ سے پانی نہیں مانگوں گا۔ حسین ابن علی نے اپنی انگشتر کو اتارا، علی اکبر کے دہن میں رکھا، کہا جاؤ میرے لال، تمہارے جد رسول اسلام تم کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر جانے لگے، حسین نے آسمان کا رخ کیا اور کہا بیٹا اکبر خدا حافظ، خدا حافظ، وقت عصر قریب آ رہا ہے۔ مطلب یہ تھا اکبر اب جا رہے ہو تو دوبارہ واپس مت آنا۔ علی اکبر حسین کا اشارہ سمجھ گئے، مقتل میں آتے دوبارہ 40 اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ سنان ابن انس ملعون کمین گاہ میں چھپا ہوا تھا، جب علی اکبر کا گزر وہاں سے ہوا، وہ ملعون کمین گاہ سے نکلتا ہے اور نیزے کا بھرپور وار سینہ علی اکبر پہ کر دیتا ہے۔ نیزے کی یعنی سینہ علی اکبر میں ٹوٹ گئی۔ عزادارو علی اکبر گھوڑے پہ جھومنے لگے۔ علی اکبر کی ایک خصوصیت ہے جو بقیہ شہدائے کربلا میں نہ ملے گی۔ کربلا کا ہر شہید جب زخمی ہوتا تھا تو زخمی ہو کے گھوڑے سے زمین پہ آ جاتا تھا، لیکن جب علی اکبر کے سینے میں سنان کا نیزہ ٹوٹا تو علی اکبر کی غیرت اتنی زیادہ تھی، انہوں نے تحمل کیا اور سوچا جتنی دیر ہو سکے میں گھوڑے سے زمین پہ نہ گروں۔ یہ سوچ کے آپ نے اپنی باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا۔ ہاں عزادارو، علی اکبر بے بس ہو چکے تھے، چاروں طرف فوجیں تھی، گھوڑا فوجوں کے درمیان سے گزر رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا۔ مقتل کے جملے ہیں فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر علی اکبر نے آواز دی بابا سلام آخر قبول کیجئے، آنے کی زحمت نہ کیجئے گا۔ لیکن حسین کہاں برداشت کر سکتے تھے، حسین دوڑتے ہوئے چلے، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے۔ بزرگان فرماتے ہیں حسین جب مقتل میں پہنچ گئے تو اب حسین کی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حسین بچوں کی طریقے سے گھٹنیاں چل رہے تھے اور آواز دے رہے تھے اینا یا بنیا، اینا یا بنیا، میرے لال اکبر کہاں ہو، آواز دو۔ علی اکبر نے ایک گوشے سے آواز دی بابا ادھر آ جائیے۔ حسین اکبر کے قریب پہنچے، بیٹا کوئی خاص زخم تو نہیں آیا؟ نہیں بابا کوئی خاص زخم نہیں ہے، لیکن سنان کا نیزہ میرے سینے میں ٹوٹ گیا۔ بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اگر ہو سکے تو اس نیزے کو نکال دیجئے۔ بس عزادارو جوان بیٹا ہے، ضعیف باپ ہے۔ حسین ابن علی دو زانو ہو کے عرض کربلا پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک ہاتھ زخم اکبر میں ڈالا، نیزے کی انی کو پکڑا ہلایا، دوسرا ہاتھ عجب نہیں نجف کی طرف اٹھایا، کہا اے حلال مشکلات علی، تم سب کی مدد کو آتے ہو، ذرا اپنے لال حسین کی مدد کرو۔ اب یہ کہہ کر جو برچھی کی انی کو نکالا تو برچھی کی انی کے ساتھ علی اکبر کا لرزتا ہوا کلیجہ باہر آ گیا، خون کی دھار نکلتی ہے۔ علی اکبر زمین پہ ایڑیاں رگڑنا شروع کر، ختم ہو گئے عزادارو مصائب۔ علی اکبر حسین کے سامنے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رے حسین کی غربت، علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا۔ سوچو عزادارو، صاحبان اولادو، ضعیف باپ اگر جوان کے جنازے کو اٹھائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ حسین نے علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا، لیکن اکبر کی لاش سنبھل نہیں رہی تھی، چونکہ اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، لاش سنبھل نہیں رہی ہے۔ کبھی حسین آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہائے کوئی نہیں ہے جو میری مدد کرے۔ اچانک حسین ابن علی کی نگاہ خیام کی طرف گئی،
کیا دیکھا؟ کچھ بنی ہاشم کے بچے خیمے سے باہر آئے ہوئے ہیں۔ حسین نے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، میری مدد کرو، لاش علی اکبر کو اٹھا کے خیمے تک لے چلو۔ بنی ہاشم کے بچے آئے، لاش علی اکبر میں سہارا دیا حسین کو۔ لکھا ہے ابھی تک تو حسین صبر کیے ہوئے تھے، لیکن جب زہرا کا لال در خیمے پہ پہنچا تو ایک چیخ مار کے رویا۔ جیسے حسین چیخ مار کے روئے، حسین کی آواز زینب کے کانوں میں گئی، چاہنے والی بہن در خیمے پہ آ گئی، بھیا یہ چیخ مار کے رونا کیسا ہے؟ حسین نے جب بہن کو در خیمے پہ دیکھا اپنا غم بھول گئے۔ بہن تم نے غضب کر دیا، میری زندگی میں خیمے سے باہر آ گئی۔ میں کہوں گا حسین ابن علی تمہاری غیرت کو ہم عزاداروں کا سلام ہو۔ ابھی زینب در خیمے تک آئی ہے، سر پہ چادر موجود ہے۔ مولا ذرا عصر عاشور کے بعد آ کے دیکھیے، زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، سکینہ کو تماچے مار۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ خدایا جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا جو ہم میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیں۔ خدایا اس مہلک بیماری سے جو عالمی بیماری ہے، تمام مسلمانان اور تمام شیعان آل محمد کو نجات دے۔ خدایا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے امام زمانہ کے ذریعے سے ہماری مدد فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب